بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ آج نومینیشن فارمز کی سبمٹ کرنے کی آخری تاریخ اور آخری وقت بھی گزر گیا۔ اب ہمارا پیغام اہل سنت کے قائدین، عوام، تنظیمات اور ہر حلقے کے بزرگوں دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے حلقے میں جو سچا پکا عاشق رسول، اسلام اور احکام اسلام کو ماننے والا، 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، دین فطرت، دین اسلام، دین حق کو غالب کرنا چاہتا ہو، آپ تمام اہل محلہ، اہل حلقہ جو ہے مل کر اس کی تائید کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کا شکار رہ جائیں اور کوئی بد مذہب ہو، کوئی بد عقیدہ ہو، کوئی اسرائیل کی حمایت یافتہ ہو، کوئی کسی اور ملک کا، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس فکر کا اگر کوئی آدمی آپ کی غفلت کے باعث منتخب ہو گیا تو پھر نتیجہ تو یہی ہوگا کہ جو ابھی مسلمانوں کا قتل عام فلسطین میں ہو رہا ہے اور اس سے قبل شام، عراق، لیبیا میں ہو چکا، 2001 سے لے کر اب تک 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ 20 سالوں میں آپ کبھی تصور تو کریں نا، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دیکھ لیں ابھی غزہ کی کیفیت، تو 20 لاکھ افراد ایک گھروں میں رہنے والے اس وقت بھوک اور پیاس، افلاس کا شکار ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ یہی جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن کے ویزے کے لیے دیندار ہو یا بے دین ہو، طالب علم ہو یا بے روزگار ہو، یا روزگار ہے بھی، دولت ہے بھی، تو اچھے بود و باعث کے خواہش مند امریکہ، برطانیہ، یورپ کے ویزے لینے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو چند ٹکوں کی نوکری کے خاطر آپ ان کی تعریف کرو تو پھر یہ سب مل کر آپ کو ماریں۔ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کا تاجر ان کی پروڈکٹ کو امپورٹ کرے یا اپنی یہاں فیکٹری لگا کر ان کو فروخت کرے۔ ہر صورت میں فائدہ طاغوت کا ہے، باطل کا ہے، بے دین کا ہے، اسلام کے دشمنوں کا ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کا ہے، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ چند ٹکے ان سے لے کر آپ لوگ جو ہیں غفلت کی نیند سو جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، سازش ہو گئی۔ ارے بابا ہمت کرو، آج اگر آپ نے ہمت کر لی، متحد ہو کر کسی اچھے نمائندے کو منتخب کر لیا تو یقین جانیے کہ ہم پاکستان کی حد تک تو یقین رکھیں گے کہ یہاں پر اسلام محفوظ ہے۔ یہ اسلام کا قلعہ بنایا تھا، کل 25 دسمبر ہے، یوم قائد اعظم منایا جا رہا ہو۔ پاکستان آزاد کروایا تھا، آزاد ہوا تھا، آزاد کیا گیا ہوگا، مگر پاکستان آزاد نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اگر ٹرانسجنڈر لاء کس کے کہنے پر بنائے؟ پاکستان پہ اسلام پسند قوتوں کو زیر کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے؟ آج اگر آپ اسلام کا نام لینے کی کوشش کریں اور مظاہرہ کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے بلوچ ہوں، کشمیری ہوں، مہاجر ہوں یا پٹھان ہو، سندھی ہو، کوئی بھی حق کی آواز اٹھائے گا اس کو مارا جائے گا۔ چاہے آپ اسلام کے نام پر لیں، چاہے ظلم کے خلاف لیں، چاہے کسی نام پر لیں، آج صرف ظلم ظالم کا ساتھ دینے والا ہی بچا رہے گا، اسی کو کامیابی ملے گی، اسی کے لیے جو ہے دولت کے منہ کھول دیے جائیں گے، اسی کے لیے کاروبار ہوگا، اسی کے لیے آسائش ہوگی، اسی کو جینے کا حق ہوگا، ورنہ تو پھر آپ تڑپتے رہیں گے۔ آج ہزاروں خواتین بلوچستان سے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچی ہیں۔ پھر رات کے 2 بجے ان کے اوپر ٹھنڈے پانی سے ان کو منتشر کرنے کے لیے
یار شاور کیا گیا، یار آپ تصور تو کریں نا، کوئی انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، بوڑھی عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے اذیت ناک انداز سے، یار آپ یہ سمجھے تو صحیح نا اس بات کو، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ظلم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ؟ سوچے تو صحیح نہ، جو بھی شخص ظلم کرے ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، حق کی آواز بنیں گے، ہم چاہیں اسلام کے نام کے ساتھ جئیں۔ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے کہے کو مانتے ہیں، انہی کی ہم اطاعت کرتے ہیں، انہی کی ہم اتباع کرتے ہیں، اور جو شخص چاہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم کرنی ہوگی۔ اگر آپ کہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور وہ اسلام کا نام بھی لے اور عصبیت کی بات بھی کرے اور ظلم بھی کرے، مسلمانوں کو قتل بھی کرے، مسلمانوں کو اسلام کا نام لینے پر گرفتار کرے، شہید کرے، ختم نبوت کی بات کرے تو شہید کیا جائے، ناموس رسالت کی بات کرے تو شہید کیا جائے، تو آج آپ کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں، کوشش کریں۔ دیکھیں چند لوگ بھی اگر ہمت کریں گے، پورے ملک میں 266 حلقے ہیں قومی اسمبلی، 560 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں اجتماعات کریں، مساجد کی سطح پر، محلے کی سطح پر، کہ بھائی ہم فلاں شخص کی حمایت کریں گے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ہم اس کو ووٹ کریں گے، جو اسلام کو نافذ کرے گا ہم اس کو ووٹ جتائیں گے، اور جو اللہ اور رسول کی راہ پر رہے گا، دین اسلام کی راہ پر رہے گا، 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرے گا، ہم اس سے کامیاب کرائیں گے اور وہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی الیکشن جیت کے کامیاب ہو، وہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ یزید کے خاتے میں چلا جائے گا، وہ کامیابی کے در پہ نہیں جائے گا۔ کامیاب وہی شخص ہوگا جو حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آئے گا، حی علی الفلاح، جو وہی کامیاب ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لیں، جو مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، کامیاب وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر۔